سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پر، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں، پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری مناظر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہے تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو، تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی ہو، مرد کہتے ہی اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 فوجی گزر گیا، پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں۔ ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہے، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، اب مسلمان ہوا کریں، اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی، اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے۔ خدا کا خوف کرے۔ اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے۔ نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے، اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں، آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں۔ تسی تے میرے نال بھی ہو گیا۔ او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز، تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا، کہنے نے وہ ولیمے تے بھی وہی جان کے جڑے جانے نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے بھی فرض ہے آپ کا جانا۔ ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، لیکن اس کی اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے، ہمارے بچے، اب ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا۔ نکاح مشکل ہو، اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ قرضہ اٹھا کے شادی کر لی،
15 دن نہیں گزرتے تو پیسے دینے والا آ جاتا ہے، وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا، وہ تو قرضے ادا کر رہا ہے، گھر میں لڑائی پڑی ہوئی، 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی، وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے. فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات؟ سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا، خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا، تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں آپ کس چکر میں پڑے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں، شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائے. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے، خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں مدولت لگا تو میں نہیں کبھی سسرال گیا جی، وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب آدمی امیر ہو نا، غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہو. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہو. حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی، 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی. پھر سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ گئی، پھر مسلمان ہوئی، حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو اسی وقت کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لے. میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کر درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا، 20 کنیزیں غلام ظہر کے وقت، اور عصر سے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا ظہر عصر کے درمیان وقت ہو اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت خدیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے، 20 پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی، پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے، کھانا پکا کے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے، پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت خدیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں. یہ کنز العمال میں یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے، کھانے کے بعد لوگ ملنے نہیں آتے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کی، محبت فرمائی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا۔ جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے۔ کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا۔ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی، تحفے بھی دیتی تھی۔ آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی، اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے۔ بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے۔ دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہے، نکاح کو آسان کرے۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں، تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا۔ اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں، اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو۔ میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی، اور حق مہر شرعی۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا، جتنا کوئی یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جتنا خامد حق مہر رسیت ہو اتنا دے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ، کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے، ان سے پیسے لے کے، چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے، حق مہر والے متبرک ہیں وہ لے کہتے تھے ان پیسوں کا شہد خرید کے پیو، پرانے سے پرانے بخار میں بھی اللہ شفا عطا کر، اس لیے کہ وہ برکت والے پیسے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس عزیز پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ کریم ان کی زندگی کے سارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ آپ کی محفل اگر جاری رہے گی بڑی اچھی بات ہے، محفلیں تو سرکار کی ہیں۔